السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، ملک میں تھوڑا سیاسی ٹیمپریچر ایک دفعہ پھر گرم ہو گیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی میں میاں شہباز شریف اور حکومت کے خلاف، حکومت کے درمیان ان کے جو آپس میں جو کیسز تھے وہ ایک دوسرے سے واپس لیے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں جو انہوں نے بیل کی اپلیکیشن دی تھی اور پھر ان کو جو لاہور ہائی کورٹ نے باہر جانے کی اجازت دی تھی اور بعد میں ان کو نہیں چھوڑا گیا حکومت کی طرف سے، اس کے بعد پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی درخواست بھی واپس لے لی. لیکن اسی دوران حکومت نے بھی پھر سپریم کورٹ میں ان کے خلاف دائر کی تھی اور پھر حکومت نے بھی وہ درخواست واپس لے لی. یہ تمام وہ سیاسی کچھ کھیل ہے، کشمکش ہے جو اس وقت جاری ہے. اور دوسری طرف پی ڈی ایم جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تھی، اس کا کیا ہوگا، ایک سیاسی تجزیہ ہم کریں گے. میرے ساتھ بہت ہی سینئر جرنلسٹ حافظ طاہر خلیل صاحب جو کہ جنگ کے بیورو چیف ہیں اسلام آباد میں، تو ہم اس پہ بات کریں گے. حافظ طاہر خلیل صاحب، کافی عرصے کے بعد آپ میرے پروگرام میں آئے اور پی ڈی ایم تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد کیا ہوگا. تو سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ کہ جس طرح میاں شہباز شریف نے ایک اور حکومت کے خلاف ایک دوسرے نے کیس واپس لے لیے، تو یہ میاں شہباز شریف اتنے کیوں ایکٹیو ہو گئے؟ اس کے پیچھے کیا سیاسی محرکات ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ آگے کب تک جائے گا اور یہ کیا لندن جا سکیں گے؟ سہیل صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جون کی شدید گرمی میں موسم نے کروٹ بدلی ہے اور اسلام آباد کا موسم بڑا خوشگوار ہو گیا ہے ایک دن کی بارش کے بعد، اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اسی طرح جو ہماری سیاست میں ایک ٹمپریچر بڑھ رہا تھا، اس میں بھی اب ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن میں اس میں کمی آئی ہے. اور خاص طور پر عدالتی کارروائی جو سامنے آئی ہے، جس کے تحت حکومت اور اپوزیشن لیڈر نے، میاں شہباز شریف نے ایک دوسرے کے خلاف جو درخواستیں تھیں وہ وڈرا کی ہیں. اور اس وڈرال کے حوالے سے جو چہمہ گوئیاں ہو رہی ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں جو سرگوشیاں چل رہی ہیں، وہ بہت معنی خیز ہیں. اس میں ہم ایک سطحی بات نہیں کریں گے، بلکہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے کہ میاں شہباز شریف کیا ہے، میاں شہباز شریف کی سیاست کیا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے سہیل صاحب کہ ایک حقیقت جو ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب میاں شہباز شریف جیل گئے ہیں اور اس کے بعد لندن گئے ہیں، لندن جانے کے بعد ان کے بیانات اور الزامات جو ہیں اس میں بہت تیزی آئی. اور ان الزامات اور ان بیانات کی وجہ سے مسلم لیگ نون کا بیانیہ جو میاں نواز شریف مسلم لیگ نون میں میاں نواز شریف کا جو بیانیہ مریم نواز پیش کر رہی تھی، وہ ایک سخت گیر بیانیہ تھا. اور اس سخت گیر بیانیے میں، مکمل بیانیے میں، جو تقریباً 1 سال تک چلتا رہا ہے، 8-9 مہینے کے دوران میاں شہباز شریف بالکل خاموش رہے. ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا. میاں شہباز شریف کی جب ضمانت ہوئی ہے، ضمانت پر آنے کے بعد سے گزشتہ 3 مہینے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور خاص طور پر وہ سیاست جو احتجاجی تحریک، پی ڈی ایم کی احتجاجی تحریک کی صورت میں سامنے آ رہی تھی، اس کو کافی سیٹ بیک بھی ہوا ہے اس عرصے میں. اس کا ایک تو یہ تھا کہ میاں شہباز شریف نے جو بات کی، وہ بات کی ہے سیاست میں راستہ دینے کی. انہوں نے بات کی ہے مکالمے کی. انہوں نے کہا، ان کا جو ریسنٹ سٹیٹمنٹ آیا جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی اور ہمیں ایک ڈائلاگ کی طرف بڑھنا ہوگا اور ڈائلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہوگا. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا مریم نواز کے اور میاں نواز شریف کے اس بیانیے کے مخالف، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ استعفے دیے جائیں اسمبلیوں سے اور احتجاجی تحریک کے ذریعے حکومت کو گرایا جائے. لیکن اس کے برعکس انہوں نے یہ بات کی کہ مسائل کے حل کا بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. ہمیں وہاں بیٹھنا ہے اور ہمیں ڈسکس کرنے ہیں ایشوز، اور اس کے ذریعے ایشوز کو ڈسکس کر کے مسائل کو حل کرنا ہے. تو بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ مسلم لیگ نون جو ہے، جس کے بارے میں بعض مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیوائیڈ ہے 2 مختلف بیانیوں کی وجہ سے، جس میں میاں شہباز شریف کا بیانیہ مفاہمت کا ہے اور مریم نواز کا بیانیہ جسے ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنے والد کو، ان کا بیانیہ ہے بڑا سخت گیر کہ احتجاجی تحریک کے ذریعے اس حکومت کو گرا دیا جائے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کل جب
شاہد خاقان عباسی جو میاں نواز شریف کے بہت قریب ہیں اور مریم نواز کے حوالے سے وہی بات کرتے ہیں، جب ان کا یہ بیان آیا کہ ہم اس حکومت کو ٹائم دینا چاہتے ہیں، ہم کسی عبوری سیٹ اپ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، مطلب یہ ہے کہ شفٹ آ گیا، چینج آ گیا، کہ اگر کہیں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اس حکومت کی جگہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے یا کوئی عبوری سیٹ اپ لایا جائے جس میں مسلم لیگ نون کو بھی اس کا حصہ دے دیا جائے اور اس کا شیئر دے دیا جائے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس میں شامل کیا جائے، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور ہم جو ہے اس حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ ایک طرف یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہم ایک لمحہ بھی اس کو برداشت نہیں کرتے، مولانا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک لمحہ بھی عمران خان کی حکومت کو برداشت سر یہاں پہ میں ذرا آپ کو رکوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پہلے جو اتنا یہ انہوں نے ہیو اینڈ کرائی کریٹ کیا ہوا تھا، تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ شہباز شریف نے بڑی اپنی سیاسی بصیرت سے یہ سارا کر دیا اور ان میں یہ شفٹ آ گیا کہ جناب اب اس حکومت کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ شفٹ جو ہے شہباز شریف کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اس کے پس پردہ کچھ اور لوگ کام کر رہے ہیں جو قومی مفاہمت چاہتے ہیں، جو حکومت اور اپوزیشن کو بعض ایشوز پر ایک پیج پر لانا چاہتے ہیں۔ وہ ایشوز کیا ہے؟ ایشوز میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت حکومت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے جو فوری مسئلہ نظر آ رہا ہے، وہ ہے قومی بجٹ کی منظوری کا۔ اس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن ہمارا ساتھ دے اور اس بجٹ کو جو ہے ایک سموتھلی راستہ دیا جائے، پاس کروا دیا جائے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد دیکھیں اگلے 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ مہینے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بدل رہا ہے، ارد گرد بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایران اور سعودی عرب وہ قریب آ رہے ہیں اور ان کے تعلقات، کشیدہ تعلقات اس وقت ختم ہونے کو ہیں۔ دوسری طرف پاک بھارت تعلقات کی بھی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ دوبارہ اپنا مکالمہ شروع کریں۔ تیسری جانب جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا۔ آپ نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں پاکستان کی جانب سے جو مسلسل بیانات آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ افغانستان میں امریکی فوج کے انخلا کے بعد جو خلا پیدا ہوگا اس کو کون پور کرے گا، کیونکہ وہاں تو جو طالبان ہیں، ابھی میں کل اٹینڈ کر رہا تھا ایکو کی جو پارلیمنٹری اسمبلی ہے جو ہوئی ہے 10 ملکی اسلام آباد میں، وہ اسپیکرز والی، اس میں افغان جو اسپیکر ہیں میر رحمان رحمانی، وہ بتاتے ہوئے جب بتا رہے تھے تو پورا ہال جو ہے سناٹا طاری ہو گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں وہ خون خرابہ ہونے والا ہے جس کی کوئی توقع ہی نہیں کر سکتا ہے، جس کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے مختلف گروہ جو ہیں اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں اور اس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، اور اس خون خرابے کو روکنے کے لیے انہوں نے عالمی برادری سے کہا کہ اس نے اگر اقدامات نہ کیے فوری تو ہمارا ملک بہت ایک خطرناک دوراہے پر چلا جائے گا اور خطرناک خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا۔ لوگ طالبان سے پہلے کا دور بھول جائیں گے، اتنی خانہ جنگی ہو جائے گی، اور پاکستان کو جو خدشہ ہے خانہ جنگی کی وجہ سے وہ یہ ہے کہ ایک نیا انفلکس آئے گا مہاجرین کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں اگر خانہ جنگی ہوگی یا وہاں پر کشت و خون ہوگا تو اس کے اثرات پاکستان میں امن و امان پر پڑیں گے۔ تو اب حکومت انگیج کرنا چاہتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ اس طرف آئیں تاکہ یہ ایک سوچ کے ساتھ اور ایک نیریٹو کے ساتھ جو افغانستان میں امن کے قیام کے لیے سرگرمیاں ہونے والی ہیں اس میں فل سپورٹ کی جائے پاکستان کی جانب سے، اور جو بھی نیریٹو بنایا جائے اس میں اپوزیشن پوری طرح شریک ہو۔ دیکھیں یہ ایک براڈ گیج جو ہے وہ اور براڈ بیس یہ مفاہمتی عمل چل رہا ہے در پردہ، اور آپ دیکھیں گے کہ بجٹ کے بعد جو در پردہ سرگرمیاں ہیں وہ رنگ لائیں گی اور ملک کا ماحول ضرور بدلے گا۔ سر آپ تو یہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، اس کا مطلب تو یہ کہ پھر موجودہ جو حکومت ہے عمران خان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر یہ تو سموتھلی چلے گا، اور پھر دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم تو آلریڈی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس سے جو پیپلز پارٹی اور اے این پی جو انہوں نے نوٹس جاری کیے تھے وہ تو الگ ہو گئی تھی، تو بجٹ کے بعد مطلب ہے کہ پھر پی ڈی ایم کا جو احتجاجی ریلی وغیرہ یہ پھر دیکھیں پی ڈی ایم میں بتاتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے جب پیپلز پارٹی اور اے این پی کو فارغ کیا انہوں نے تو پی ڈی ایم عملی طور پر جو ہے وہ غیر فعال ہو گیا تھا۔ اب دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بجٹ کے بعد جو ہے نئی سرگرمیاں
اور 4 جولائی سے وہ جلسہ کر رہے ہیں، اپنے جلسوں کا آغاز کر رہے ہیں سوات سے. تو پی ڈی ایم جو ہے وہ اصل میں اپنے ورکرز کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے تاکہ ہمارے ورکر جو ہے جو اس وقت جو ہے ڈیمورلائزیشن کا شکار ہو گئے تھے پیپلز پارٹی سے نکلنے کے بعد. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ مریم نواز کی ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. یعنی پہلے ہم مزاحمت کریں گے، ہماری مزاحمت اس پیک پہ پہنچے گی تو اپنے آپ ہی مفاہمت ہو جائے گی. مطلب اتنا پریشر اتنا بلڈ اپ کیا جائے گا کہ مطلب وہ خود بخود مجبور ہو جائے. دیکھیں بات یہ اس وقت بظاہر عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی ایک پارٹی پی ڈی ایم کے ذریعے نکال سکے، کیونکہ پی ڈی ایم خود مسلم لیگ نون یہ کہہ چکی ہے. دیکھیں کل کا جو سٹیٹمنٹ ہے شاہد عباسی کا، اس میں انہوں نے کہا ہم عمران حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتے، اس کو گرانا نہیں چاہتے اور کہ گرا کے دوبارہ مظلوم بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مدت پوری کرے اور مدت پوری کرنے تک یہ مکمل ایکسپوز ہو جائے. خود بخود اس کو لوگ جو ہے ڈسکارڈ کر دیں، ریجیکٹ کر دیں الیکشن. یہ عقل ان کو اتنی دیر سے کیوں ہے سر؟ نہیں، یہ تو دیکھیں یہ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. سیاستدان کی کسی بات پر آپ اعتبار نہیں کر سکتے. قومی مفاد میں ہر بات جو ہے چینج ہو جاتی ہے اور قومی مفاد میں سیاست وہی ہوتی ہے جو راستہ دینے کا نام ہے، جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راستہ دینے والی سیاست اختیار کرنی ہے، ہمیں ایک جگہ سٹیگننٹ پانی کی طرح کھڑا نہیں ہو جانا. سر لیکن جب جو مین اسٹریم پارٹیز جو ہیں اے این پی اور پیپلز پارٹی، جب وہ نہیں ہوگی پی ڈی ایم میں تو اس کا اثر کیسے پڑے گا زیادہ؟ انہوں نے تو صاف کہہ دیا ہے، پیپلز پارٹی نے تو بلاول بھٹو کا بیان آپ پڑھ لیں کہ ہم مریم سے کوئی بات نہیں کریں گے، ہم بات کریں گے تو شہباز شریف سے کریں گے. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ استعفے نہیں دیں گے ہم اسمبلی سے. وہ بھی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، شہباز شریف بھی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی 2 بڑی پارٹیاں، چلے ایک پارٹی پارشلی جس کو مسلم لیگ نون کا، اس میں بھی ایک بڑا فیکٹر ہے اور بڑے لوگ ہیں اس میں میاں شہباز شریف کے جو اس بیانیے کی سپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں ان سٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے جو میٹر کرتے ہیں. آپ ان کی نیگیشن کر کے ملک کو نہیں چلا سکتے. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز جو ہیں وہ ایسے منجلک ایشوز ہیں، ایسے پیچیدہ ہیں کہ آپ ان قوتوں کو نظر انداز کر ہی نہیں سکتے. آج کیا وجہ ہے کہ بھئی آپ خود دیکھیں کہ ساری دنیا اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہی پنڈی کی طرف رخ کرتی ہے. فیصلے وہاں پر ان کے خیال میں فیصلہ سازی میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے پنڈی کا. تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. محض اپنے بیانات کے ذریعے ہمیں زمینی حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے کہ جو آنے والے حالات ہیں اس میں جو بھی فیصلے ہونے ہیں، خواہ افغانستان کا فیصلہ ہو، انڈیا کے ساتھ تعلقات کا فیصلہ ہو یا پاکستان میں آئندہ انتخابات کا فیصلہ ہو، ان تمام فیصلوں میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ یہ مکالمہ بجٹ کے بعد ضرور شروع ہوگا جس میں انتخابی اصلاحات کی بات بھی ہے. بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب. تو جی ناظرین، جس طرح حافظ طاہر خلیل صاحب کا اپنا تجزیہ سنا، یہ تو پھر مطلب یہ ہے کہ ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ. اور پھر ایسی کوئی جو ہے سیاسی کشیدگی نہیں ہے اور اللہ کرے کہ ایسا ہو اور یہ بجٹ خیر عافیت سے پاس ہو جائے. اور اس پہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ بجٹ میں عام آدمی کے لیے کوئی فائدہ ہو اور اس ملک کے جو بھی حالات ہوں، اس ملک کی بہتری کے لیے جو بھی ہو، ہونا یہ چاہیے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے عوام کی بہتری کے لیے جو ہے ترجیح بنیادوں پر چاہے ہمارے جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں، نہ کہ وہ اپنے سیاسی عزائم کے مطابق اپنا کام کرے بلکہ اس ملک کے فائدے کے لیے، اس عوام کے فائدے کے لیے کریں. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو.